الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان میں یہ ایک ہمارا سفر جس میں ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں، کوئی گرامیٹیکلی قرآن کے دروس نہیں۔ اس میں جیسا کہ پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا، سورہ فاتحہ کے پہلے دن سورہ فاتحہ کی اہمیت، ہماری روزمرہ کی زندگی میں، خاص طور پر روزمرہ کی جو نمازیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کی اہمیت، پھر قرآن کی آخری آیات، ان کی اہمیت، قرآن کی اہمیت کہ قرآن کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری آیات میں ہمیں بتایا، اور اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو سیکھنا اور لوگوں کو سکھانا۔ تو آج سورہ بقرہ کی پہلی دو آیتیں الف لام میم۔ الف لام میم کے متعلق ہمیں کوئی انفارمیشن نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے۔ صرف اتنا ہی کہیں گے جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ تو الف لام میم کہنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم کے لیے اتنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہاں پہ عربی جاننے والے یا غیر عرب، جیسے ہم لوگ اجمی ہیں، اور اگر جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے تو جیسی لفظ آتا ہے ذالک الکتاب، تو ذالکا، یہ جو لفظ ہے ذالکا، یہ اشارہ ہے دور کے لیے، یعنی کوئی چیز دور ہو تو اس کو کہتا ہے ذالکا، وہ۔ تو جیسے یہ شروع ہوتا ہے تو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات سمجھ میں آئی، اور اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں اس امید سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو ذالکا جو لفظ ہے یہ قرآن کی ایک خاصیت ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ عربی زبان جو قرآن کی زبان ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی کسی چیز کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اسپریچولی کسی چیز کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو اکثر جو ہے وہ اشارہ جو ہے دور کا اشارہ جو ہے نا، بعید کا اشارہ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قرآن سورہ بقرہ میں اور 253، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 بس 253، تلک الرسل، اب تلکا دور کا اشارہ ہے، لیکن یہاں پہ تلک الرسل یعنی یہ رسول ترجمہ کیا گیا، یعنی یہ معزز رسول۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں ذالک من الآیات، ذالک نتلوہ علیک من الآیات، سورہ بقرہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 57، اس میں کیا لفظ ہے؟ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، 58 آیت نمبر 58۔ تو اس میں ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ آیتیں، اب یہ بھی اشارہ دور کا ہے، یعنی یہ معزز آیتیں، یہ تکریم والی آیتیں جو ہم تم پر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ذالک کا لفظ استعمال ہوا ہے تکریم کے لیے، عزت کے لیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے بہترین جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ جزا دے ہمارے علماء کو جنہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، تو ان کے لیے دعا نکلتی ہے دل سے۔ تو یہاں پہ جو تقابل ہوتا ہے، جہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ذالک کا یہ جو دور کا اشارہ ہے، یہ عزت اور تکریم کے لیے، اسپریچول عزت، کسی کی بڑائی کے لیے،
یہ اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف سورت نمبر 12 دو دچی 12 اور آیت نمبر 31 اور 32 میں 31 میں جب عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کہ ان کے سامنے آؤ، تو اپنا ہاتھ کاٹتی ہیں چھریوں سے، تو اس کے بعد کیا کہتی ہیں وہ؟ حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے. یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کی اس عزت کا، اس تکریم کا، اس رتبے کا نہیں پتا تھا. انہوں نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو عزیز مصر وہ جانتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا تقوی، تو اس لیے اس نے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ قالت فذلکن الذی لمتننی، کہ یہ ہے وہ جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو. یہ فذلکن الذی، یہ ہے الذی جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتے ہو، یا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، یہ ہے وہ. تو یہاں پہ ذالکا لفظ استعمال ہوا یوسف علیہ السلام کی عزت، تکریم، اسپریچولی ان کی جو عزت ہے اس کے متعلق عزیز مصر کی بیوی جانتی تھی. اب جب ہم ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہ باعزت کتاب، پھر آ گیا الکتاب، جیسا ہم نے سورہ فاتحہ میں دیکھا تھا، وہاں پہ جب فاتحہ کے اوپر آیا تو تمام تعریفیں، کیونکہ اس کے دو جگہ پہ، مختلف جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے والعصر ان الانسان، الانسان تمام انسانیت لفظ خسر، خسارے میں ہے. تو یہاں پہ تو الف لام اپنی پوری جنس کو بیچ میں لے رہا ہے. حمد یعنی ہر قسم کی حمد، یہ الف لام کی وجہ سے تمام حمد اللہ کے لیے. وہاں پہ الانسان الف لام کی وجہ سے تمام انسانیت. پھر یہی الف لام جب الکتاب پر آیا تو خاص کتاب، یعنی یہاں پہ لام تعریف اور وہاں پہ لام جنس کے طور پہ استعمال ہوگا. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، جیسے علماء نے میں نے سنا تو ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے الف لام جنس اور لام تعریف کا، یہ کنٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے. تو اب ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ الکتاب یعنی یہ خاص کتاب، یہ باعزت خاص کتاب، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پہ لام آ گیا، لا یہاں پہ لام بھی دو، کم از کم دو قسم کے آج ہم پڑھیں گے. لا ریبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ریبہ کے اوپر تنوین، نہ تو دو پیش ہے، نہ دو زیریں ہیں، نہ دو زبر ہیں، بالکل ایسے جیسے لا الہ، کوئی بھی یعنی ہر قسم کے الہ کی نفی ہوگی. اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس، ہر قسم کے الہ کی نفی ہو گئی. اسی طرح ایک حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں صحیح بخاری میں ملتی ہے، لا صلاۃ، تمام نمازوں کی نفی، کوئی نماز ہے ہی نہیں الا بفاتحۃ الکتاب، صرف وہ جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. یہ میں نے محاورتاً ترجمہ کیا ہے کہ لا صلاۃ، کسی قسم کی کوئی نماز ہوتی ہی نہیں اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. اسی طرح لا ریبہ فی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. اب ترجمہ ہوگا ذالک الکتاب، یہ باعزت خاص کتاب یعنی قرآن، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقین کے لیے. اب یہ متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی تک کا سفر کیسے ہوگا، کیسے تقوی آئے گا؟ تو تقوی کے لیے ایک راستہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، وہ راستہ طے کرتے جائیں گے تو تقوی ملے گا. تقوی کے لیے، تقوی کے تک پہنچنے کے لیے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ محسن. محسن کہتے ہیں جو کسی کام کو اچھے طریقے سے بنا سنوار کر کرے، یعنی جو بھی کوئی کام کرے شرعن، ایمان کے ساتھ، اس کو قال اللہ قال رسول یعنی اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے
حاصل کر کے اس کے کام کو کرے جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو، اس کو دین سمجھ کے نہ کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ زاریات سورت نمبر 51 اور آیت نمبر 15 اور 16، سورت نمبر 51 آیت نمبر 15 16، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ متقین وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، آخذین ما آتاہم وہ لیں گے جو ان کو ان کا رب دے گا، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ اس سے پہلے محسن تھے، یعنی جو کام کرتے تھے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے عین مطابق کرتے تھے، یہ محسن ہوتے ہیں۔ اب احسان تک پہنچنے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان تک آنے کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا، یہ عراب دیہاتی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، تم کہو کہ ہم اسلام لائے، وَلَمَّ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایمان آئے گا اسلام کے بعد۔ اب جب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 17 سورہ حجرات سورت نمبر 49، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم پر اپنا احسان جتاتے ہیں کہ یہ اسلام لے کر آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم ان سے کہو کہ مجھ پر اپنا اسلام کا احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ہاں مگر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا، یعنی اسلام ہوگا تو ایمان کا راستہ ملے گا، ایمان کا راستہ ملے گا۔ جب ایمان ہوگا تو پھر ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں احسان کیا ہے، وہ احسان آئے گا تو پھر ہم جو نا تقوی کی طرف جائیں گے۔ اب احسان ایک حدیث ہے، اس میں اسلام، ایمان، ایمان، اسلام اور احسان کا بتایا۔ حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری، جس کے اندر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارزن یومن للناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے لوگوں کے لیے سوال جواب کے لیے بیٹھ گئے، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا انہوں نے مل ایمان، ایمان کیا ہے، ایمان کا بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے، الایمان، ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، والملائکۃ والکتاب وبلقائہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، وبلقائہ اور اس سے ملاقات یعنی اللہ کی ملاقات کے اوپر تیرا ایمان ہونا چاہیے، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر تیرا ایمان ہونا چاہیے، وتؤمن بالبعث اور تیرا یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ پھر جبرائیل امین کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور ایسے عبادت کرے کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ، اور تو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھے۔ پھر آتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں ومل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے، احسان کا مطلب ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو یہ محسوس نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر اس میں شک نہ رکھ، ان آ گیا یعنی اس میں شک نہ ہو کہ اللہ ضرور تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ
ضرور تجھے دیکھ رہا ہے. یعنی کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو کم از کم اتنا تمہیں پتا ہو کہ تمہارا یہ کام اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے اس کام کو ایسے کرو جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا. یہ ہو گیا احسان. اب دیکھتے ہیں یہ احسان, یہ کام یہ ہوں گے کیسے, تاکہ محسن احسان والا تقوی کی فہرست میں آ جائے. تقوی کی فہرست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء, سورہ آل عمران, سورت نمبر 3 آیت نمبر 133 134, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا, اور دوڑو جلدی کرو, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف, وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین, یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہے متقین؟ الذین, وہ لوگ, ينفقون فی السراء والضراء, جو اچھے اور بری سچویشن کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. وقاظمین الغیظ, اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور لوگوں کی کوتاہیوں کو, جو ان کی طرف سے ایذا تکلیف پہنچتی ہے, اس کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, محسنین کو پسند کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب یہ وہ کام کرتے ہیں تو اپنی خواہش نفس کے لیے نہیں, کیونکہ جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو خرچ کرے گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کو غصہ آئے گا تو غصے میں تو بندہ بھول جاتا ہے, لیکن کنٹرول کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ سچویشن نہیں آ رہی کہ میں اللہ کو دیکھ, اللہ دیکھ رہا ہے. جب لوگ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین. اب یہ احسان کا طریقہ ہمیں کیسے ملے گا؟ ہمیں کیسے ملے گا؟ تو کم از کم دو جگہ پہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ سیم آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 136, اور سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 84. سورہ آل عمران آیت نمبر 84 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم, اور آیت نمبر اور سورہ بقرہ میں الینا کا فرق آیا ہے. تو وما علینا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. کہو, ہر ایک یہ کہے, یعنی قل, مطلب ہر ایک کے لیے انڈیویجولی, قل تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر, اور اس پر جو ہماری طرف اترا, اور اس پر جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف اترا, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, اور جو باقی جو قبیلوں کے اندر جو نبی آئے جو ان کے اوپر اترا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون, اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, اور تمام انبیاء کو جو کچھ دیا گیا, ان پر ہم ایمان لائے. اور ہم ان تمام انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد منہم, کسی میں کوئی ہم فرق نہیں رکھتے, ہم سب کو اللہ کا پیغمبر, اللہ کا نبی مانتے ہیں. پھر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم اس کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں, یعنی ہم مسلمان ہیں. اب جب آیت نمبر 137 سورہ بقرہ, اس کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے تمہارا ایمان ہوگا تو تم اس لیول کو پہنچو گے. خطاب کن سے ہے؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر یہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فَقَدْ اهْتَدَوْا, پھر تو یہ سیدھے راستے پہ ہیں. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر یہ تمہارے طریقے سے منہ پھیرے تو پھر یہ ہٹ درمی میں ضد میں اڑے ہوئے. تو ہمارے اندر احسان پیدا کیسے ہوگا؟ کہ ہم ویسے جیسے صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, قرآن کی اتباع کی, ان کا ہر عمل اس سوچ سے ہوتا تھا کہ ان کے سامنے اللہ ہے, نہیں تو یہ تو ضرور ہوتا تھا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اس لیے ہر عمل میں
اتباع میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم متقین کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو پھر احسان کو سمجھیں۔ اس احسان یہ ہے کہ انکا تراہ، جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو نہیں دیکھ رہا تو یہ جان لے، اس میں شک نہ رکھنا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کام کو ہم نے شروع کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو دے ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت، انک انت الوہاب، صرف تو ہی دینے والا ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔